ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دفعہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو سربراہ تھے، شاہ تھے مختلف سپر پاورز کے، ان کو جو خطوط لکھے، ان خطوط کا مین جو تھیم تھی وہ تھی دعوت و تبلیغ، اور ان کی وجہ سے اسلام انٹرنیشنلی پہچانا گیا۔ اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ بہت بڑی بڑی جو سلطنتیں تھیں ان کے نوٹس میں اسلام آیا، اور پھر لیٹر ان دا ہسٹری ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان خطوط کی کیا سگنیفیکنس رہی، اور ان میں سے کئی خطوط جو ہیں وہ بعد میں پھر ملے بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر دوسرا جو ایک مین صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان ایک فتح ہوئی، وہ فتح خیبر تھی، اور یہ بھی ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے سیرہ کا۔ اور اس کے بعد پھر مسلمان جو ہیں وہ ایک طرح سے ناقابل تسخیر ایک قوت ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے تو کبھی نہ کبھی کوئی جرت کر لیتا تھا کہ ہم کسی طریقے سے ان کو زیر کر لیں گے، سارے مل کے آ جائیں گے، لیکن جب یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ایک کر کے واضح ہوتی چلی گئیں تو ارد گرد کے قبائل بھی بالکل صاف کلیئر ان کو ہو گیا کہ یہ لائٹلی نہیں لیا جا سکتا اس دین کو۔ خیبر جو ہے یہودیوں کی زبان میں قلعے کے معنی رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے اس شہر کو خیابر کہا گیا، کیونکہ یہ بہت سے قلعوں پر مشتمل تھا اور ایک بڑا شہر تھا یہ، اور مدینہ سے تقریباً 165 کلومیٹرز شمال میں یعنی نارتھ میں یہ ہے شہر۔ اچھا، اور بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور بہت اس میں چشمے اور باغات تھے، اور بڑا ہی زرخیز علاقہ ہے، ہر طرح کی فصلوں اور پھلوں کے لیے بہت موزوں سمجھا جاتا تھا، اور اس میں اتنے کھجوروں کے باغات تھے کہ کسی اونچی جگہ سے بھی شہر کے کس طرح اس کے اسٹرکچر کیا ہے، خد و خال کیا ہیں اس کے، وہ بالکل نظر نہیں آتا تھا، اتنا لش گرین اس کی گروتھ تھی۔ اور خیبر میں یہودی آئے کہاں سے؟ تو زیادہ جو راجح ایک رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ 70 آفٹر ڈیتھ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد عیسوی میں یہ آئے۔ اور امام طبری نے لکھا ہے کہ جب وہ بخت نصر تھا جس کے ہاتھوں بیت المقدس کی تباہی ہوئی تھی، تو اس کے بعد یہ وہاں سے نکلے اور یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر خیبر اور حجاز یعنی عرب جو علاقہ ہے اس کے اندر یہ اس لیے آ گئے تھے کیونکہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں جو کچھ بھی پیشین گوئیاں لکھی ہوئی تھیں تو اس سے ان کو سمجھ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شہر میں ہجرت فرمائیں گے کہ جہاں کھجوریں ہوں گی، اور وہ 2 سیاہ پتھروں والے علاقوں کے درمیان ہوگا، یعنی وہ جو لاوے کی چٹانیں ہیں مدینہ کے دونوں سائڈز پر۔ تو پھر وہ اس علاقے کی تلاش میں نکلے اور یہاں آ کر انہوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ اور غزوہ خیبر جو ہے یہ اس کے کچھ اسباب بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام جب مکہ میں تھا تو مدینہ کے جو یہود ہیں انہوں نے ایک حد تک خاموشی اختیار رکھی، کوئی اگریسو انہوں نے سٹانس نہیں لیا۔ پھر جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو جو مدینہ کے اندر کے یہودی تھے، تینوں قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، انہوں نے تو وقتاً فوقتاً شرارتیں کیں اور بہت زیادہ عہد شکنیاں کیں، اور یہ اپنے اپنے انجام کو پہنچے۔ لیکن سن 4 ہجری تک جو خیبر میں یہود آباد تھے وہ اس ساری شرارتوں سے، اور یہود جو مدینہ والے ہیں ان کی ساری کشمکش سے بالکل الگ رہے،
اور انہوں نے نہ کوئی مدینہ کے یہود کو سپورٹ کیا اور نہ ہی انہوں نے خود سے کوئی شرارتیں جو ہیں وہ انیشیٹ کیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو، جو کہ سب سے زیادہ یہود کا مدینہ میں طاقتور اور مالدار اور ایلیٹسٹ اثر رسوخ والا قبیلہ تھا، تو اور وہ اپنے آپ کو لینیج کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ برتر یہودی سمجھتے تھے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ جب وہاں سے نکلے مدینہ سے تو یہ خیبر آ کر آباد ہوئے۔ تو وہ جو ایک سوچ تھی نا اسلام دشمنی کی اور شرارت کی، وہ یہ اپنے ساتھ لے کر گئے، اور خاص طور پر بنی نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، وہ تو انتہائی ایک انسان نما شیطان تھا، تو اس کی لیڈرشپ میں خیبر کے یہودیوں کا جو کردار ہے نا، اس میں بھی تبدیلی آ گئی، ان کی سوچ میں بھی تبدیلی آ گئی، اور ان کے بھی اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو ارادے ہیں وہ خطرناک ہو گئے۔ اور خیبر میں جو یہود مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، ان میں ایک تو حیی بن اخطب تھا، پھر کنانہ بن ربیع بن ابی الحقیق اور سلام بن ابی الحقیق، اور یہ سب بڑے سخت دشمن تھے، اور یہ آئے دن مسلمانوں کو، اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دینے کے ناپاک منصوبے بناتے رہتے تھے۔ اور خیبر پہنچنے کے بعد باقی ادھر خیبر والے یہودی بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیبیہ کے بعد جب آپ کو قریش کی طرف سے امن نصیب ہوا تو آپ نے خیبر کی طرف کا ارادہ فرمایا، اور یہ وعدہ بھی تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ آپ کو مغانم کثیرہ، آپ کو بہت کثیر غنائم، بہت سے غنائم کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، سورۃ الفتح آیت نمبر 20۔ اور پھر اسی طرح سے اس کو فتحاً قریبا بھی کہا گیا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اس سے مراد، قریب کی فتح سے مراد فتح خیبر ہی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے لیے خیبر کی طرف کوچ کا اعلان فرمایا تو صحابہ کرام تو بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ خیبر کے یہودیوں سے جنگ کے لیے وہی صحابہ ساتھ جائیں گے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی تھی، بیعت رضوان والے ساتھ جائیں گے، باقی کوئی بھی ساتھ نہیں جائیں گے۔ اور کسی نے آ کر جب اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا تم صرف جہاد کی رغبت رکھتے ہوئے میرے ساتھ جا سکتے ہو، لیکن غنیمت میں تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو اس سے پھر ایک اور امتحان بھی ہو گیا نا ان لوگوں کا کہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ آتے ہیں یا نہیں آتے، کہ ان کا ارادہ کیا ہے، دراصل یہ غنیمت کے لیے آ رہے ہیں یا یہ واقعی جہاد کے شوقین ہیں۔ اور اس لشکر میں خواتین کو بھی ساتھ جانے کی اجازت تھی، اور امہات المومنین میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب، اور ایک بہت ہی ایک انٹرسٹنگ دلچسپ سا واقعہ ام سنان اسلمیہ، یہ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے خیبر، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہارے قبیلے کی اور بھی کچھ عورتوں نے مجھ سے لی ہے اجازت، تو میں نے ان کو اجازت دی ہے، تو تم چاہو تو ان کے ساتھ ٹریول کر لو اور چاہو تو پھر میرے ساتھ ٹریول ہمارے ساتھ کر لو۔ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ساتھ ٹریول کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میری بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ آ رہی ہیں، تم ان کے ساتھ ہو لو۔ تو فرماتی ہیں کہ پھر میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں نے خیبر کا سفر کیا۔ پھر ام ایمن بھی ساتھ تھیں، اور ام عمارہ نصیبہ بنت کعب، وہی غزوہ احد والی ہیروئن، وہ بھی ساتھ تھیں۔ ام سلیم تھیں، ام عطیہ تھیں، کہ یہ لوگ وہ بھی کرتی تھی نا، تیمارداری بھی کرتی تھیں زخمیوں کی۔ تو جہاد بہرحال عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہادکن الحج، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں نفلی جہاد بھی نہیں کر سکتیں۔ اب جو مدینہ میں کچھ یہودی باقی رہ گئے تھے جو کہ کسی بھی قبیلے سے سچ تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک کوئی معاہدے کر کے تو پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے، جیسے آئسولیٹڈ کچھ گھر ہوتے ہیں، آئسولیٹڈ کچھ برادریاں ہوتی ہیں۔ تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان خیبر پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو بہرحال ان کو بہت فکر بھی ہوئی، بہت برا بھی لگا، اور پھر ان کو یہ ہوا کہ اگر یہ بھی ہو گیا کہ خیبر بھی فتح ہو گیا تو پھر عرب سے تو یہودیوں کا بالکل وجود ہی ختم ہو جائے گا۔
تو لہٰذا حالانکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد معاہدے کیے ہوئے تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ عدل اور انصاف کے سلوک کر رہے تھے، اس کے باوجود ان کی ساری ہمدردیاں خیبر کے یہودیوں کے ساتھ ہو گئیں، اور ان کی یہ کوشش تھی بھرپور کہ مسلمانوں کو خیبر پر حملہ آور ہونے سے روکا جائے۔ اور مدینہ کے یہ یہود جو ہیں یہ بڑے مالدار تھے، اور مسلمانوں کی مالی حالت اس طرح نہیں تھی، مسلمان مالی لحاظ سے کمزور تھے، اور اس وجہ سے وہ ان یہود سے اکثر قرض وغیرہ بھی لیتے رہتے تھے۔ تو ان کا جو ایک مالی پریشر تھا کہ اکثر کسی مسلمان نے کسی نہ کسی یہودی سے قرض لیا ہوا ہوتا تھا، تو اس موقع پر خیبر یہ جو یہود ہیں نا، یہ جو مدینہ کے اندر تھے، انہوں نے اپنے آ کے تو قرضوں کے مطالبے کرنے شروع کر دیے مسلمانوں پر نا، ایک پریشر ڈالنے کے لیے کہ تاکہ یہ جا نہ سکیں۔ تو ایک صحابی تھے عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے 5 درہم قرض دینا تھا، تو وہ آ کر فوری طور پر بڑی شدت سے اپنے قرض کی وصولی کا مطالبہ کرنے لگ گیا۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا کچھ مہلت دے دو، میں تمہارا جلد ہی قرض ادا کر دوں گا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر کے غنائم کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ عبداللہ بن ابی حضرت جو ہیں یہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیبیہ میں بھی شریک تھے۔ تو اس بات پر اب وہ اور زیادہ یہودی جو ہے وہ اپسیٹ ہو گیا، اور بہرحال بات جو ہے وہ ذرا بڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور یہودی نے کہا کہ ابو القاسم اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرا حق روک رکھا ہے، اس نے مجھ سے اناج لیا تھا اور اب مجھے واپس نہیں دے رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بالکل ختم کیا اور فرمایا کہ آتی ہی حقہ، اس کا حق اس کو دے دو۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف 2 ہی کپڑے تھے، میں نے ان میں سے ایک کپڑا 3 درہم میں بیچا، اور پھر باقی 2 کا بھی بندوبست کیا اور اس کا قرض ادا کیا، اور اب سردی سے بچنے کے لیے میں نے اپنا امامہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک صحابی نے میرا یہ حال دیکھا تو انہوں نے مجھے اپنا کپڑا دیا، اور ان 2 کپڑوں کے ساتھ میں مسلمانوں کے ساتھ خیبر کی طرف نکلا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر و بھلائی عطا فرمائی۔ خیبر کے غنائم میں میرے حصے میں ایک ایسی عورت آئی جو اسی یہودی کی قرابت دار تھی، پھر میں نے اسے اسی یہودی کے ہاتھ میں مہنگے داموں بیچ دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں، ان کی ایموشنل مدد، ان کی اکنامکل مدد، ان کی ہر طرح سے پلاننگ، اور پھر کوئی اگر انسان کسی کی دل آزاری سے یا کسی اس طرح کے اگریسو طریقے سے اور ان ریزنیبل طریقے سے اگر بیزار بھی ہوا ہے، اپسیٹ بھی ہوا ہے، اور خود اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتا، تو وقت آنے پر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا ساتھ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ بہرحال یہ حالات تھے، مدینہ کے یہود جو ہیں وہ بھی اگریسو ہو گئے ہوئے تھے، اور بالکل خیبر کے یہود کے ساتھ جا ملے تھے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ غیر جانبدار رہتے، اور وہ صرف ہمدردی نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی بھی کر رہے تھے۔ اور اسی طرح دوسرا فریق بھی ساتھ ہی ساتھ موجود تھا، مدینہ کے منافقین، جو لگاتار اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہمیشہ دشمن کے ساتھ جا ملتے تھے۔ تو اس دفعہ بھی وہ خیبر کے یہودیوں کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کرنے لگے، اور عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے خیبر کے یہود کو فوری اطلاع دی تھی کہ وہ تیاری کر لیں اور اپنے حفاظتی اقدامات کر لیں۔ اب جو خیبر کے یہود ہیں، انہوں نے جب معلومات حاصل کر لیں تو بڑے وسیع پیمانے پر انہوں نے مقابلے کی تیاریاں بھی کیں، اور ان کی تیاریاں جو ہیں وہ دفاعی نوعیت کی تھیں، اور ان کے پاس بہت اسلحہ تھا، انہوں نے بہت کچھ اکٹھا کیا ہوا تھا، مال، دولت، کھانوں کے ذخیرے قلعوں کے اندر۔ یہ اگر کئی سال بھی اندر رہتے نا تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، ان کو کوئی تنگی نہیں ہوگی، اور اپنے بچوں اور عورتوں کو نا انہوں نے، اب خیبر کا جو نقشہ تھا نا وہ اس طرح تھا کہ قلعے تھے، کوئی ایک مکمل شہر نہیں تھا کہ سارا شہر ایک یونٹ قرار دیا جائے، وہ ایک فورٹ جو ہوتا تھا وہ ایک یونٹ تھا۔ اور یہ بعد میں غزوہ خیبر کے دوران یہ چیز ان کی کمزوری ثابت ہوئی، کیونکہ جب ایک قلعے پر حملہ ہوتا تو باقی یہودی کچھ نہیں کر سکتے تھے، باقی قلعوں والے جو ہے نا بس چپ کر کے اپنی باری کا انتظار کرتے تھے، اور ایک قلعہ فتح ہو جاتا تھا تو وہاں سے بچے کچے لوگ جو ہے نا وہ بھاگ کر دوسرے قلعے میں پناہ لیتے تھے، پھر مسلمان وہاں پہنچتے، اور اس چیز نے جو ہے ان کو نقصان دیا تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنے بچے، عورتیں اور اپنی کچھ جو غذائی اجناس ہیں ان کو دوسرے قلعوں میں منتقل کر دیا، اور خود جو مین قلعے ہیں ان کے اندر ان کے جو جنگجو لوگ ہیں وہ رہے۔
اب جو خیبر کے یہود ہیں انہوں نے باقی جو عرب قبائل ہیں جیسے عیینہ بن حصن اور کا قبیلہ اور بنو غطفان، تو ان لوگوں کو پھر بھیجی ایک مدد کی اپیل، تو بنو غطفان نے یہودیوں کے مطالبے پر لبیک کہا اور 4000 لوگ جو ہیں وہ لے کر عیینہ بن حصن پہنچ گیا خیبر کے یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اور یہ غزوہ جو ہے یہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 20 راتیں مدینہ میں رہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ مین جو اس کی ڈیٹ ہے، جو سال ہے، تھوڑے سے اختلافات ہیں کچھ علماء میں، مورخین میں، لیکن سن 7 ہجری جو ہے اس میں یہ ہوا ہے غزوہ۔ مسلمانوں کے ساتھ 1400 مجاہدین تھے اور 200 گھوڑے تھے، اور اسلام کی تاریخ میں اس وقت تک یہ گھڑ سواروں کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے آگے ایک جس کو ہراول دستہ کہتے ہیں، ایک کچھ شہ سواروں کا دستہ عباد بن بشر انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آگے روانہ کر دیا تھا، اور اس دستے کا کام یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے آگے چلتا رہے اور سارے ادھر ادھر کے جائزے لیتا رہے کہ راستوں میں دشمن نے اپنے کوئی بچھائے ہوئے تو نہیں ہیں کوئی ٹریپس یا جاسوس۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے عادت مبارکہ تھی کہ انتہائی آرگنائزڈ کام کرتے تھے آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خود تو خیبر جانے والے راستوں سے اتنے واقف نہیں تھے، لہٰذا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کو جو اچھی طرح سے جاننے والے لوگ تھے ان کو راہبر کے طور پہ مقرر فرمایا۔ اور ادھر سے بنو غطفان جو ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ بھی یہودیوں کی مدد کے لیے چل پڑے تھے، اور ان لوگوں کو تقریباً ابھی یہ قریب ہی پہنچے تھے تو ان کو اپنے اہل و عیال اور اپنے کو مالوں کی کچھ چیخو پکار سنائی دی، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اسلامی لشکر نے ان پر حملہ کر دیا ہے، تو وہ فوراً واپس چلے گئے اور اپنے گھروں کو مقیم ہو گئے اور خیبر سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور یہ بڑی لمبی ایک یہ روایت آتی ہے کہ پھر کچھ دن بعد عیینہ بن حصن جو ہے وہ دوبارہ چلا، اور پھر یہ خیبر کے لشکر کے اندر موجود تھا جس وقت مین قلعہ جو ہے وہ فتح ہوا، اور وہاں ان کو کوئی ایسی آوازیں آئیں کہ یا خبریں آئیں کہ ان کے جو گھر والے ہیں ان کے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ یہ واپس آئے تو ان کی عورتیں اور بچے تو بالکل ٹھیک تھے، اور بہرحال اللہ عالم کہ وہ آواز جو ہے وہ کسی نے کہا تھا ان کو یا ان کو غیب سے آواز آئی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ غطفان جو ہیں اتنے زیادہ ہونے کے باوجود سارا لب لباب بات کا یہ ہے کہ وہ کسی کام نہ آئے یہود کے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبا کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے نماز عصر پڑھائی، اور پھر آپ نے کھانا طلب فرمایا تو صرف ستو ہی لائے گئے، تو پھر آپ کے حکم سے ستو تر کر دیے گئے۔ آپ دیکھیے کہ انسان اتنی مشکل ایکسپیڈیشن پہ ہو اور اس کے پاس کھانے کو بھی صرف ستو ہوں جو گھول کے پی لے انسان، تو وہ بھی صبر شکر کے ساتھ پی لینا اور کھا لینا، اسی سے اللہ تعالیٰ انسان کو پھر دے دیتے ہیں انرجی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے ستو کھائے تو ہم نے بھی کھائے، پھر آپ نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے کلی کی تو ہم نے بھی کلی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور وضو نہ کیا، یعنی ایک ہی وضو سے، پچھلے وضو سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر روانہ ہوئے تو اس سفر کے دوران کچھ واقعات ہوئے، مثلا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان ہوئی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ جانتے ہیں نا سلمہ بن اکوع وہی ہیں کہ جنہوں نے بھاگ کر عیینہ بن حصن کو سارے لوگوں کو بھگا دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں جو وہ لے کے جا رہے تھے ان کو بھی چھڑا لائے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو سفر کر رہے تھے تو ایک آدمی نے ان کے چچا عامر بن اکوع سے کہا کہ تم اپنے شعر نہیں سناؤ گے؟ تو عامر بہت اچھے شاعر تھے، تو انہوں نے اپنی شعر و شاعری اور وہ رجزیہ شعر جو ہوتے ہیں جو موٹیویٹ کرنے والے، خون کو گرمانے والے شعر تھے، وہ انہوں نے پڑھنے شروع کر دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا یہ سواریوں کو چلانے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو عامر بن اکوع ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔
تو لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے تو شہادت واجب ہو گئی، یعنی آپ نے جب یہ دعا دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ضرور شہید ہوں گے، تو آپ ہمیں ان سے کچھ اور فائدہ اٹھانے دیتے۔ تو بہرحال اور خیبر ہی میں وہ شہید ہوئے بھی۔ پھر ایک جاسوس پکڑا گیا راستے میں، عباد بن بشر جو اہراول دستہ لے کر آگے نکلے ہوئے تھے، وہ جاسوس کو پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور پہلے تو اس نے انکار کیا، پھر اس کے بعد اس نے بتا دیا کہ یہود جو ہیں وہ بہت تیاری کیے ہوئے ہیں اور تم لوگ جو ہو ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا میں تجھے 3 بار اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر تو مسلمان نہ ہوا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ دوران جنگ جاسوس ہاتھ میں آنا تو اس کا تو منیمم یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوراً اس کو قتل کر دیا جائے، تو وہ مسلمان ہو گیا اور قتل ہونے سے بچ گیا۔ پھر امام بخاری نے ایک روایت بیان کی ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے جنگ کرتے تو آپ رات کو حملہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ اگر صبح کے وقت آپ ان قبائل میں سے اذان کی آواز سن لیتے تو جنگ سے رک جاتے، اور اذان کی آواز نہ سنتے تو آپ حملہ آور ہوتے۔ اور خیبر میں ہم رات کے وقت پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات وہاں بسر فرمائی، اور صبح کے وقت جب اذان نہیں سنی تو آپ سواری پر سوار ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ہم بھی سوار ہو گئے، اور میں ابو طلحہ کے پیچھے سوار تھا۔ ابو طلحہ ان کے سوتیلے باپ تھے، والد تھے، اور میرے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کو چھو رہے تھے۔ تو انہی سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی وہاں نماز پڑھائی، اور نماز سے فراغت کے بعد مسلمان اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ خیبر کے لوگ اپنی کھیتی باڑی کے اوزار، اپنی کدالیں، اپنی ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کو بالکل پتہ نہیں چلا کہ مسلمان ان کے سر پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو جو ہی انہوں نے اسلام کے لشکر کو دیکھا تو بالکل بدحواس ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم محمد اپنا لشکر لے کر آ گئے ہیں، اور وہ چیخ و پکار کرتے اپنے قلعوں میں گھس گئے۔ اور یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اللہ اکبر خریبت خیبر، اللہ اکبر خیبر تباہ و برباد ہو گیا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ تو اور یہی ہوا کہ ان کو بہت ان کا برا انجام ہوا، وہ اپنے سارے قلعوں اور اپنی سارے اسلحے کے سمیت بھی کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئی۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت معجزہ ہی ہے کہ یہود جو ہیں تمام تر جاسوسیوں اور مخبریوں کے باوجود بھی مسلمانوں کی آمد سے بے خبر رہے، اور علم انہیں اس وقت ہوا مسلمانوں کے آنے کا کہ جب وہ خیبر میں داخل ہو چکے تھے مسلمان، حالانکہ منافقین اور مدینہ کے یہودی ان کو لگاتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں پہنچا رہے تھے، اور ان کو روانہ ہونے سے پہلے ہی ان کو مطلع کر دیا ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ خیبر جو ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا، اور ہر حصے میں مختلف جنگی قلعے تھے، اور ان میں سے 8 زیادہ مشہور اور اہم تھے۔ شہر کا جو پہلا نصف حصہ تھا اس میں 5 قلعے تھے، اور ان کے نام تھے نائم، صعب بن معاذ، صعب صاد عین با، اور زبیر، ابی، نزار۔ اور پھر اسی طرح سے دوسرا جو حصہ ہے اس میں 3 مین قلعے تھے، القموس، الوطیح اور السلالم۔ اور القموس وہ قلعہ ہے کہ جب یہ فتح ہوا تو یہاں سے کیپٹیو آئی تھیں صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا، جھنڈے تقسیم کیے، اور مہاجرین میں سے ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو جھنڈے دیے، اور انصار میں سے سعد بن عبادہ اور حباب بن منذر رضی اللہ عنہما کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ پھر مورخین نے لکھا ہے کہ یہود کو وارننگ دینے کے بعد مسلمانوں کا پہلا جنگی قدم یہ تھا کہ انہوں نے ان کے کھیتوں اور باغات پر قبضہ کر لیا، اور ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے تقریباً 400 درخت بھی کاٹ دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے سے منع فرما دیا، اور
پھر ایک اسٹیج پر بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیینہ بن حصن ہے بنو غطفان کا جو سردار، وہ واپس آ گیا تھا۔ جب ایک دفعہ وہ گیا ہے نا تو دوسرے لوگوں نے، پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو بہت منع کیا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں تو یہود کی سائیڈ لوں گا۔ پھر وہ دوبارہ آ گیا اپنا لشکر لے کر، اور وہ قلعے کے اندر موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیبر کی پروڈیوس کا وعدہ کیا اور اس کو کہا کہ تم غیر جانبدار رہو، تم ہمارا اور یہود کا معاملہ رہنے دو، لیکن اس نے اس بات سے انکار کر دیا۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے اس سے بات کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی غطفان جو ہے عیینہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب طاری فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ان قلعوں سے بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ تو پہلا جو حملہ تھا وہ قلعہ نائم پر ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب ہی اپنا کیمپ بنایا تھا، اور یہ خیبر کا پہلا قلعہ تھا جس پر مسلمانوں نے حملہ کیا، اور یہ ان کے مشہور شہ سوار مرحب کا تھا قلعہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے پہلے دن اسی قلعے پر حملہ کرنے کا حکم دیا، اور خود بنفس نفیس اس میں شرکت فرمائی۔ آپ اپنے ضرب نامی گھوڑے پر سوار تھے، 2 زرہیں اور خود آپ نے پہن رکھا تھا، اور آپ کے ہاتھ میں نیزہ اور ڈھال بھی تھی۔ بہرحال بہت زیادہ لڑائی ہوئی، اور یہودی بھی خوب لڑے، مسلمانوں نے خوب مقابلہ کیا، اور پھر بالآخر یہودی جو ہیں وہ مقابلے کی تاب نہ لاتے ہوئے قلعے میں گھس گئے اور اپنی جانیں بچائیں اور قلعہ بند کر لیا۔ اور مسلمان جو ہیں وہ کچھ زخمی ہوئے تو ان کو رجی میں کیمپ بنایا گیا تھا، وادی رجی میں، جہاں پر علاج معالجہ کیا جا رہا تھا، تو ان 50 مسلمانوں کو وہاں پر منتقل کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کتنا آرگنائزڈ سارا سسٹم تھا۔ خیبر کے پہلے شہید محمد بن مسلمہ کے بھائی محمود بن مسلمہ تھے، اور شہید بھی وہ اس طرح ہوئے کہ یہ دھوکے سے شہید کیے گئے تھے، اور ان کے اوپر یہ سخت گرمی کا دن تھا، تو یہ تھوڑی دیر آرام کے لیے نائم کے ساتھ ایک کوئی عمارت تھی قلعہ نائم کے ساتھ، تو اس کے سائے میں گئے، اور ان کے خیال میں وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن مرحب نے ہی انہیں دیکھ لیا، اور اس نے اوپر سے چڑھ کر تو چکی کا ایک پارٹ ان کے سر پر گرایا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، محمود بن مسلمہ۔ اور پھر عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ان کا بھی یہ ہوا کہ یہ بھی مرحب کے مقابلے میں آئے تھے، اور انہوں نے شروع میں مرحب کو زیر کر لیا، اور پھر ان کی اپنی ہی تلوار ان کے اپنے ہاتھ سے ان کے گھٹنے پہ لگی، جس سے ان کی رگ کٹ گئی، اور یہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ تو سلمہ بن اقوا بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ بعض صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ عامر کا تو عمل باطل ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خود قتل کر لیا ہے۔ تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہ اے اللہ کے رسول، کیا عامر کا عمل باطل ہو گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے کہا؟ میں نے عرض کیا صحابہ کرام کی ایک جماعت نے یہ بات کہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی یہ کہا ہے غلط کہا ہے، عامر کے لیے تو دگنا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیج کر انہیں بلایا۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس وقت ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، اور وہ چلے نہیں تھے ساتھ مدینہ سے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جاؤں؟ تو یہ تو مجھے گوارا نہیں، تو وہ بھی اسلامی لشکر سے پھر جا ملے۔ اب قلعہ نائم جو ہے اس کو فتح کرنے کی کئی کوششیں کی جا چکی تھیں۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں دست آ گیا، وہ واپس آ گئے لڑکے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں دوسرے دن گیا، وہ بھی خوب لڑائی کر کے پلٹ آئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں پرچم اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ساری رات لوگ بے چین رہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن کے علاوہ کبھی بھی لیڈرشپ کو لینا پسند نہیں کیا، لیکن اس دن میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ شاید مجھے بلایا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟
تو ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، بہرحال وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا تو ان کے لیے دعا فرمائی تو وہ صحت یاب ہو گئے، اور ایسے صحت یاب ہوئے جیسے کبھی انہیں کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ چلتے جاؤ حتیٰ کہ ان کے علاقے میں پہنچ جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کیا حق واجب ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، تو اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد ہے کہ تم ایک شخص کی ہدایت کا سبب بن جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں اور تم ان کو صدقہ کرو۔ اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ عرب کیونکہ سرخ اونٹوں کے مالک ہونے پر فخر کرتے تھے، تو آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایک شخص بھی تم سے ہدایت پا جائے تو یہ بات سرخ رنگ کے اونٹ حاصل کرنے اور ان کا مالک بننے سے بہتر ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، امشی ولا تلتفت حتیٰ یفتح اللہ علیک، چلتے جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے۔ تو پھر علی رضی اللہ عنہ تھوڑی دور چلے، پھر رکے اور مڑے بغیر پوچھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، تو انہوں نے پوچھا کہ میں کس بات پر لوگوں پر سے قتال کروں؟ تو آپ نے فرمایا ان سے قتال کرو حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو تم سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیں گے سوائے ان کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے قلعہ نائم کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق یہودیوں کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کو اپنی مادی قوت پر اور اپنی افرادی قوت پر بڑا ناز تھا، تو انہوں نے اسلام کی دعوت مسترد کی اور مسلمانوں سے مقابلے پر اتر آئے۔ سب سے پہلے مرحب کا بھائی حارث آیا اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد مرحب مقابلے کے لیے نکلا، اور اس کو دیکھ کر تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں جنگلوں کے شیر کی طرح خوفناک نظر آتا ہوں، میں ان کے لیے سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا، اور ایسا زبردست وار کیا کہ مرحب کو قتل کر دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ پھر اسی طرح سے ان کا ایک اور جو جرنیل تھا یاسر، وہ بھی ہلاک ہوا، کیونکہ یہود اب بہت زیادہ طیش میں آ چکے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، مرحب جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یاسر بھی مرحب کا بھائی تھا اور واقعی بڑا جرنیل اور سخت جنگجو تھا۔ اس کے مقابلے میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نکلے، اور آپ کی جو والدہ تھیں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھیں، تو کہنے لگی، یا رسول اللہ کیا وہ میرے بیٹے کو قتل کر دے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ کا بیٹا انشاءاللہ اسے قتل کرے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا، اور پھر بعد میں لیٹر آن سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سے جب بھی یہ کہا جاتا کہ واللہ اس دن آپ کی تو تلوار بڑی ہی قاطع تھی، یعنی وہ تو ہر طرف چل رہی تھی، بڑے کارنامے انجام دے رہی تھی، تو وہ جواب دیتے واللہ یہ تلوار نہیں تھی مگر میں نے اسے I compelled it to do it، کہ میں نے اسے قطع کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہاں پر ایک جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک پازیٹیو سائیکالوجی میں ایک فینومینا ہے، ایک جس کو کہتے ہیں پازیٹیو ایموشنز، اور یہ کانسیپٹ ہے کہ کچھ ایموشنز آپ کے اندر، کچھ احساسات آپ کے اندر ہوں تو وہ آپ کی اپنی ویل بینگ کے لیے اور آپ کے سروائیول کے لیے آپ کو بہت مدد دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی ایموشنل بھی اور آپ کی فزیکل ویل بینگ بھی۔ اس میں سے ایک پازیٹیو ایموشن ہے پرائیڈ۔ پرائیڈ کا جو پازیٹیو ایموشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر تکبر آ جائے، لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں اور آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ آپ اپنے کو پرانے جو کوئی اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی کام لیا ہے، کوئی کارنامہ آپ نے کیا ہے، تو اس کو یاد رکھنا اور اس کے
حوالے سے اپنے آپ کے اندر ایک سیلف ورتھ کی فیلنگ پیدا ہونا کہ ہاں نہیں آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتی ہوں، تو یہ ایک بڑا زبردست پازیٹیو ایموشن ہے کہ انسان کو کچھ کروا دیتا ہے. ورنہ وہ جو ورتھ لیسنیس کی فیلنگز ہوتی ہیں اور یہ جو احساس ہوتا ہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں، تو یہ انسان کو کہیں نہیں پہنچاتا. تو آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور زبیر بن عوام بھی دونوں، یہ کوئی نعوذ باللہ تکبر نہیں تھا جو دونوں حضرات کر رہے تھے، ان کی اپنے آپ کی شناخت تھی اور اپنی صلاحیتوں کی شناخت تھی. بہرحال پھر اس دوران بھی کچھ واقعات ہوئے، جیسے ایک یہودی قلعے میں سے نکل آیا اور اس نے امان مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان دے دی. اور پھر اس نے کہا، اور امان اس نے دی اس بدلے میں کہ اس نے بتایا کہ اندر قلعے میں کیا کیا کچھ ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے میری بیوی بھی دے دیجیے گا، وہ نزار کے قلعے میں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری بیوی بھی ہم تمہیں دے دیں گے. اور بعد میں جب یہ قلعے فتح ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو یہ یہودی کے ساتھ جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس کو امان بھی دی، اس کی بیوی بھی اس کو دی، اور وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا. پھر نائم قلعہ جب فتح ہو گیا تو اس کے بعد 3 اس میں مسلمان شہید ہوئے، ایک محمود بن مسلمہ اور عامر بن اقوا اور ایک حبشی غلام رضی اللہ عنہم. پھر یہود جو ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھاگ کر دوسرے قلعے میں پناہ لیتے تھے، تو یہ صعب بن معاذ قلعے میں چلے گئے، تو مسلمانوں نے اس قلعے کا بھی محاصرہ کر لیا. اور اس کے محاصرے کے دوران وہ ہوا تھا کہ خیبر کے اسی قلعے کے اندر سے 30 ایک گدھے نکل آئے، تو مسلمانوں نے انہیں پکڑا اور ذبح کیا اور اس کا گوشت پکانا شروع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا پک رہا ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ گدھوں کا گوشت پکایا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا اور بلکہ ہانڈیاں بھی الٹوا دیں. پھر ایک اور واقعہ بڑا خوبصورت ہے. ابو الیسر یا یسر کعب بن عمرو یہ کہتے ہیں کہ ایک شام ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں تھے کہ ایک یہودی کی بکریاں آ گئیں جو ان کے قلعے میں داخل ہونا چاہتی تھیں، لیکن ہم نے محاصرہ کر رکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ صرف ستو کھائے ہوئے تھے یا گدھے تھے تو وہ بھی حرام کر دیے گئے، اور بھوک ظاہر ہے انسان تھے، لگی ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ہمیں ان بکریوں کا گوشت کھلائے؟ تو ابو الیسر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں یہ کام کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی. تو کہتے ہیں کہ میں باہر نکل کر شتر مرغ کی طرح بھاگنے لگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح بھاگتے دیکھا تو آپ نے دعا کی، اللہم امتعنا بہ، اے اللہ ہمیں اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچا. اور ابو الیسر جو ہیں یہ بیت عقبہ کے موقع پر بھی موجود تھے، غزوہ بدر میں بھی تھے، اور یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو قید کیا تھا بدر کے دن. خیر کہتے ہیں کہ میں نے ریوڑ میں سے 2 بکریاں پکڑ لیں، اور باقی جو ہے نا اگلا حصہ ان کا قلعے کے اندر داخل ہو چکا ہوا تھا، اور میں نے ان 2 بکریوں کو اپنی بغل میں ایسا دبایا اور اتنی آسانی سے دوڑنے لگا کہ جیسے میرے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور میں بکریاں لے کر آیا، صحابہ کرام نے انہیں ذبح کیا اور پھر ان کا گوشت کھایا. اور اصحاب بدر میں سے یہ آخری صحابی ہیں جو فوت ہوئے تھے. پھر ایک سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے دن ہم محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے چربی سے بھرا ہوا ایک تھیلا پھینکا، تو میں نے وہ تھیلا اٹھا لیا اور میں نے کہا کہ میں اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا. جیسے شدید بھوک میں کوئی تھوڑی سی کھانے کی چیز ہاتھ آ جائے تو دینے پہ دل نہیں کرتا. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا. اور اس طرح کے واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ استدلال کیا گیا ہے کہ جو مال غنیمت ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان میں خمس نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں یہ تھا کہ شدید بھوک کے عالم میں جو کوئی جتنا کھا سکتا ہے کھا لے، لے لے، ٹھیک ہے. پھر قلعہ صعب جو ہے اس میں 500 یہودی جنگجو تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی فتح عطا فرمائی. لڑائی بہت شدید ہوئی لیکن مسلمان جو ہیں وہ اس میں بھی کامیاب ہوئے اللہ کی مدد سے. اور اس میں بھی 3 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. ایک ابو دیاح جو غزوہ بدر کے بھی شریک تھے، پھر عدی بن مرہ بن سراقہ
اور حارث بن حاتب۔ تو اس میں بھی جب یہود کو صعب بن معاذ میں بھی شکست ہوئی تو یہ نفسیاتی طور پر ٹوٹل شکست کھا گئے اور یہ ڈر گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو قلعہ صعب ہے اس کا مال غنیمت مسلمانوں کو بہت زیادہ ملا تھا، زرہیں، تلواریں اور ان کے بڑے بڑے دبابے، کچھ ایک وہ کہتے تھے کہ ٹینک نما ان کا کوئی اسلحہ تھا، پھر اسی طرح سے وہ منجنیق، وہ جس میں گولا ڈال کے تو وہ توپ کی طرح کی چیز، اور شراب کے مٹکے بھی ملے، اور وہ ساری شراب جو ہے مٹکے وہ توڑ کر بہا دیے گئے، اور اس شراب میں سے ایک مسلمان نے بھی پی لی تو اسے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہاں صحابہ نے اسے جوتے مارے۔ تو یہ شخص جو ہے یہ بار بار شراب پی لیتا تھا، باز آنے پر قادر نہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی بار اس کو یہ مار پڑ چکی تھی۔ تو اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ اس پر لعنت فرما، اسے کتنا مارا جاتا ہے یہ پھر بھی شراب پی لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اس پر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا فرق کر لیتے تھے انسان میں اور انسان کے گناہ میں، اور اس کی باقی کی پرسنالٹی میں، اور اس کی باقی کی شخصیت اور باقی کی پرسنالٹی کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی، اور ان کو عبداللہ حمار کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ بہرحال پھر قلعہ زبیر بھی فتح ہوا، اور قلعہ زبیر جو ہے اس کے محاصرے کے دوران، کیونکہ یہ ایک دشوار گزار قلعہ تھا، تو مسلمان ابھی اسی غور و فکر میں تھے کہ کون سی حکمت عملی اختیار کی جائے کہ ایک یہودی خفیہ طور پر لشکر اسلام میں آ گیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے بتایا کہ آپ اس لشکر میں کبھی داخل نہیں ہو سکیں گے، اور نہ ہی اسلحے کے زور پر آپ اسے فتح کر سکتے ہیں، چاہے محاصرہ کتنا ہی طویل ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قلعے میں یہودیوں کے پاس بڑی لمبی مدت کے لیے سارا کھانے پینے کا سامان موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم بتاؤ کہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ ہمارے لیے قلعہ فتح کرنا آسان ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے میرے مال اور میرے اہل و عیال کو امان دے دیں، میں بتا دیتا ہوں۔ تو آپ نے امان دے دی۔ تو اس یہودی نے کہا کہ قلعہ زبیر کے نیچے زیر زمین، یہ آپ دیکھیں ان کی ترقی اور ان کے طریقے، زیر زمین پانی کے چشمے ہیں، اور زیر زمین ان کے غلے ہیں اور کھانے پینے کے ذخیرے ہیں، اور وہ رات کے وقت سرنگوں میں نکل کر خفیہ راستوں سے آتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا سامان لیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ ان کے پر قبضہ نہیں کر سکیں گے، لیکن جو پانی کے چشمے ہیں نا، ان کا ریزروائر، ان کی سورس باہر ہے، آپ اس پانی کے چشموں پر آپ قبضہ کریں، پانی نہیں ملے گا تو پھر یہ خود نکل کر تو جنگ پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ تو اب یہود کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ یا تو وہ ہتھیار ڈال دیں اور یا باہر نکل کر جنگ کریں۔ تو انہوں نے پھر جنگ کرنے کو ترجیح دی اور قلعے کے دروازے کھولے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تو یہ قلعہ زبیر جو ہے اس میں بھی چند صحابہ کرام شہید ہوئے، اور یہ بھی فتح ہوا۔ پھر سلام بن مشکم انہی قلعوں کی جنگوں میں یہ بھی مارا گیا تھا، اور یہ بنی نذیر کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اور مرحب کا جو بھائی تھا حارث، اس کی بیٹی زینب کا شوہر تھا، اور یہ وہی زینب ہے کہ جس نے سلام کے مرنے کی وجہ سے خیبر کی فتح کے بعد اس نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کون سا پسند کرتے ہیں، تو اس نے دستی کے گوشت میں زیادہ زہر ملایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ضیافت کے طور پر پیش کیا تھا۔ پھر دوسری طرف جو دوسرے قلعے ہیں ان کی طرف مسلمان گئے، ادھر بھی کہیں جنگیں ہوئیں، کہیں کم ہوئی، کہیں زیادہ ہوئی، بہرحال خیبر پورے کا پورا فتح ہو گیا۔ دوسرا جو حصہ ہے نا خیبر کا، اس کے بارے میں بعض مورخین نے یہ کہا ہے کہ شاید وہ تو پھر لڑے بغیر ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں حصے جنگ ہی سے فتح ہوئے تھے، اور اسی بات کو پھر درست تسلیم کیا گیا ہے۔ اور خیبر کی جو زمین ہے اس کو 1800 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور 1400 تو ہو گئے نا صحابہ، اور اس کے بعد 200 گھوڑے بھی تھے، ہر گھوڑے کو 2 حصے دیے گئے، اور اس طرح ساری زمین 1800 حصوں میں تقسیم ہوئی۔
اور اس موقع پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سوا اہل حدیبیہ میں سے کوئی بھی غیر حاضر نہ تھا۔ اور قلعہ قموس جو ہے وہ جب فتح ہوا تو وہاں سے، جیسا پہلے بھی میں نے بتایا کہ صفیہ بنت حیی بن اخطب گرفتار ہوئیں اور قیدی بنی، اور مورخین نے لکھا ہے کہ سیدہ صفیہ بنت حیی اور ان کے ساتھ ایک خاتون کو لایا گیا، تو بلال رضی اللہ عنہ انہیں لے کر آ رہے تھے، اور لاتے ہوئے وہ پڑے ہوئے تھے، یہودیوں کے کچھ مقتول پڑے ہوئے تھے، تو وہ خاتون جو ہے دوسری والی صفیہ رضی اللہ عنہ سے علاوہ والی چیخنے لگ گئی اور اپنے چہرے پر مارنے لگ گئی، مٹی سر میں ڈالنے لگ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شیطانہ کو مجھ سے دور کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور ان پر چادر ڈال دی، اور اس طرح مسلمانوں نے یہ معلوم کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور ایک اور جو روایت ہے اس کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ پہلے دہیہ کلبی کے حصے میں آئی تھیں، پھر کسی صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک شہزادی ہیں تو وہ آپ ہی کو آپ جچتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دہیہ کلبی کو فرمایا تھا کہ آپ کوئی اور لے لیں، اور پھر سیدہ صفیہ کو اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا۔ پھر اس موقع پر یہود سے معاہدہ ہوا تھا کہ یہود اپنے چھوٹے بڑے سارے قلعے خالی کر دیں گے اور ان میں موجود سارے جنگی آلات اسلحہ وہیں چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کے سپرد کر دیں گے، اور جب تک وہ خیبر میں ہیں کوئی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے یہ بھی عہد کیا کہ ان کی جان بخشی کی جاتی ہے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا، اور پھر ساتھ ان کو یہ کہہ دیا کہ خیبر سے جلا وطن ہو کر شام چلے جائیں۔ یہ بیسک پہلا معاہدہ تھا۔ اس کے بعد پھر خیبر میں کچھ عرصہ ان کو رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی کہ جب تک مسلمان چاہیں گے آپ رہ سکیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اتنی یہ جو زمینیں ہیں اتنی وسیع و عریض، یہ مسلمان تو اتنے کیپیبل نہیں تھے کہ وہ ان کا خیال کر سکتے، اور خاص طور پر جو مہاجرین تھے ان کو تو کھیتی باڑی ایسا چاہتی بھی نہیں تھی، تو پھر وہ اس پر جو ہے پروڈیوس دینے پر وہ راضی ہو گئے تھے، اور یہ وہاں پر رہے کچھ عرصہ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹر آن ان کو جلا وطن کیا تھا۔ پھر اور بھی کچھ روایات ہیں کہ مال غنیمت کی تلاش کے دوران صحابہ کرام کو ان کے قلعوں میں سے تورات کے کچھ صحیفے ملے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے درخواست کی کہ یہ نسخے ہمیں واپس دے دیے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخے ان کو واپس دیے۔ مال غنیمت میں عورتوں کا اور غلاموں کا حصہ بھی نکالا گیا تھا۔ اور اس موقع پر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حبشہ سے واپس تشریف لائے تھے، اور یمن کے جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں وہ بھی اس موقع پر ہی تشریف لائے ہیں۔ ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ ہم یمن ہی میں تھے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر کی طرف جانے کی خبر پہنچی، تو ہم بھی آپ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکل پڑے، اور میرے علاوہ میرے ساتھ میرے 2 بھائی تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی نے ہمیں نجاشی کے پاس حبشہ پہنچا دیا، اور وہاں ہماری جعفر بن ابی طالب سے ملاقات ہوئی، پھر ہم وہیں ٹھہر گئے حتیٰ کہ ہم سب اکٹھے ہی آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات تب ہوئی جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اور اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ جنہوں نے ہجرت کی تھی اور یہ حبشہ ہی سے آئی تھیں، تو وہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے ملنے آئیں، تو وہاں پر حضرت عمر بھی آئے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اسماء بنت عمیس ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ سمندر میں سفر والی، وہ حبشہ والی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم ہجرت میں تم سے سبقت رکھتے ہیں، لہٰذا تمہاری نسبت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو وہ اس بات پر ناراض ہو گئیں
تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور انہوں نے عرض کی کہ بلکہ حضرت عمر سے بھی انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، رسول اللہ تمہارے بھوکوں کو کھانے کھلاتے تھے، تمہارے جاہل کو نصیحت کرتے تھے، جب کہ ہم ایک دور دراز زمین میں اجنبیوں کے طور پہ رہ رہے تھے، اور اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک میں رسول اللہ کو نہ بتا لوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا کہ نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ میں ایگزیجریٹ کروں گی، لیکن میں بتا کے رہوں گی۔ تو پھر وہ گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عمر نے ہمیں یہ بات کہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما قلتی لہو، تم نے پھر کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ جواب دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری نسبت میری زیادہ حقدار نہیں ہیں، ان کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک ہجرت ہے، جبکہ تم کشتی والوں کے لیے تو 2 ہجرتیں ہیں۔ تو سیدہ اسماء بیان کرتی ہیں کہ پھر تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور باقی سارے کشتی والے سب فوج در فوج میرے پاس بار بار آتے تھے اور بار بار مجھ سے پوچھتے تھے کہ اچھا بتاؤ کیا ہوا، پھر سناؤ کیا ہوا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ اس قدر خوش ہوتے تھے کہ اس کے مقابلے میں وہ دنیا کی اور کسی چیز سے خوش نہ تھے، اور ان کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی شرف نہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بردہ نے کہا کہ سیدہ اسماء فرمایا کرتی تھیں کہ ابو موسیٰ مجھ سے بار بار یہ حدیث سنا کرتے تھے۔ اور ابو موسیٰ سے رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خیبر کے بعد حاضر ہوئے تو آپ نے مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سوا کسی اور کو جو خیبر میں حاضر نہیں تھا حصہ نہیں دیا۔ اور اسی موقع پر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بھی واپس تشریف لائی تھیں، حبشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں۔ اسی موقع پر ایک حبشی غلام نے اسلام قبول کیا تھا، اور اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان اور شہادت سے ایک وقت پر ہی نواز دیا۔ اور واقعہ اس طرح تھا کہ اہل خیبر میں سے ایک حبشی غلام جو اپنے آقا کی بکریاں چرانے کے لیے جا رہا تھا، تو اس نے جب اہل خیبر کو اس حالت میں دیکھا کہ انہوں نے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں تو اس نے پوچھا تم لوگوں کے کیا ارادے ہیں؟ تو یہود نے جواب دیا کہ ہم اس شخص سے جنگ کرنا چاہتے ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر وہ چونکا اور بکریوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ دیکھیں کوئی ذرا سا بھی سوچے نا، اور ذرا سا بھی اگر اپنی عقل استعمال کرے تو اس سے وہ حق کو پہنچ جاتا ہے۔ صرف وہ نہیں پہنچتا کہ جس نے اپنے اوپر تکبر کے اور تعصب کے پٹیاں باندھ رکھی ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ اس نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو غلام نے عرض کی کہ اگر میں یہ شہادت دے دوں اور اللہ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک الجنہ ان مت علی ذالک، اگر اسی دین پر تمہاری موت واقع ہو گئی تو تمہیں جنت ملے گی۔ تو وہ غلام مسلمان ہو گیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہ بکریاں امانت ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انہیں ہمارے لشکر سے باہر نکال کر کنکریاں مار کر بھگا دو، اللہ تعالیٰ تمہاری امانت مالک تک پہنچا دے گا۔ اور اسی طرح اس نے کیا اور بکریاں اپنے مالک کو لوٹ گئیں، اور یوں مالک جو یہودی تھا اس کو معلوم بھی ہو گیا کہ اس کا غلام مسلمان ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ جب مرحب کی طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے تھے نا، تو ساتھ یہ بھی گیا تھا اور وہاں یہ شہید ہو گیا تھا۔ فدق جو ایک علاقہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے سامنے پہنچے تھے تو آپ نے سیدنا محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فدق کی بستی والوں کے پاس بھیجا تھا، فدق یا فدق۔ تو وہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے گئے، تو لیکن وہاں کے یہودیوں کو یقین تھا کہ مسلمان خیبر کو فتح نہیں کر سکتے، تو انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے ڈیلینگ ٹیکٹکس شروع کر دیے، اور محیصہ کو کوئی واضح جواب نہ انہوں نے دیا۔ تو وہ اس انتظار میں تھے کہ یہود غالب ہو جائیں مسلمانوں پر۔ پھر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ خیبر تو سارے کا سارا فتح ہو گیا ہے، تو اب وہ محیصہ رضی اللہ عنہ کی منتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے تم سے جو باتیں کی ہیں انہیں چھپائے رکھنا،
اور کسی پر ظاہر نہ کرنا، ہم تمہیں اس کے بدلے میں زیور دیں گے، اور بڑا لالچ دیا، بڑی رشوت کی کوشش کی۔ لیکن انہوں نے ساری باتیں سیدنا محیصہ نے جو بھی انہوں نے کی تھیں، ان یہودیوں نے، فدق کے یہودیوں نے ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی آدھی زمین دینے کے معاہدے پر صلح کر لی، اور یہ مال فے تھا، ٹھیک ہے۔ یہ فدق اور بنو نذیر یہ دونوں مال فے تھے، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے، یہ مال غنیمت کی طرح تقسیم نہیں ہوئے تھے، اور انہی اموال میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو 1 سال کا نان نفقہ عطا فرماتے تھے، اور ان اخراجات کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے آپ اللہ کا مال قرار دے کر مویشیوں کی افزائش اور ہتھیاروں کی تیاری اور مسلمانوں کی جو عام مفاد کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر خرچ کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا تو یہی زمین تھی کہ جس کے بارے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سمجھا کہ شاید یہ اب ان کی میراث ہیں، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا علم نہیں تھا، لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، ہم انبیاء کا گروہ، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہمارا مال تقسیم نہیں ہوتا وراثت میں، ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ یہ مال جو ہے یہ تقسیم نہیں ہوگا۔ ایک اور واقعہ ہے، اس کی سند کے بارے میں بہت شیور تو نہیں ہوں، لیکن ابن ہشام نے اس کو روایت کیا ہے، تو اس کا ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ جب ہو گیا نا سارا خیبر فتح، تو ان قلعوں سے اب ان کو نکلنا تھا، تو قلعوں سے نکلتے نکلتے بھی بڑی چلاکی سے انہوں نے 2 تھیلے غائب کر دیے جو بنو نذیر کے یہودیوں کے زیور اور جواہرات اور موتیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ تو یہ جب مدینہ سے نکلے تھے نا، تو یہ اپنے یہ جیولری اور اس طرح کی چیزیں تو یہ ساتھ لے کر گئے تھے، اور آپ کو اگر یاد ہو کہ سلام بن ابی الحقیق نکلتا ہوا ان ہیرے جواہرات کو اچھالتا اچھالتا کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ مال و دولت ہم نے ایسے ہی ہنگامی حالات کے لیے جمع کر رکھا تھا، یہ ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں، یہ ہمارے کام آئے گا۔ تو فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے اس خزانے کے بارے میں پوچھا، تو اس نے کہا کہ وہ تو جنگی اخراجات میں ختم ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تفتیش کے لیے زبیر بن عوام کو متعین کیا۔ اب یہ کنانہ اور ربیع یہ دونوں بھائی تھے، ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے وہ زیورات اور برتن کہاں ہیں جو تم مکہ والوں کو ادھار دیا کرتے تھے؟ تو ہوتا یہ تھا کہ مکہ کے سرداروں کے ہاں جب بھی کوئی شادی وغیرہ کی تقریب ہوتی تو وہ یہود سے زیورات ادھار پہن کے لے کے تو پہنتے تھے، اور ضرورت پوری ہونے کے بعد انہیں واپس کر دیتے تھے، اور یہود اس خدمت کا ان سے کرایہ وصول کیا کرتے تھے۔ تو جب ان دونوں بھائیوں سے زیورات اور برتنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ سب چیزیں تو جنگی اخراجات میں ختم ہو گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہی قریبی زمانے کی بات ہے، تمہارا مال و زر تو بہت زیادہ تھا، وہ اتنی جلدی کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اور اگر تم نے مجھ سے کوئی بات چھپائی اور مجھے اس کی اطلاع مل گئی تو پھر میں تم دونوں اور تمہارے بیوی بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع فرما دیں گے، تو اس لیے انہوں نے جھوٹ بول دیا۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا بھی بتا دیا کہ جہاں انہوں نے یہ خزانہ چھپا کے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سے فرمایا کہ تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک باغ ہے، اور ایگزیکٹ اس جگہ کو پن پوائنٹ کر دیا کہ جس درخت کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے۔ تو وہ انصاری اس خزانے کو نکال کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس میں بہت کچھ تھا، بڑا سونے کے کئی زیورات تھے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ جو ہے اس کو سزائے موت دلوائی اور اس کو قتل کروایا، اور اس کو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، یا پھر محمد بن مسلمہ نے قتل کیا تھا۔ اور اس روایت سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ جو شخص جھوٹا ہو اس سے سچی بات اگلوانے کے لیے اسے جسمانی سزا بھی دی جا سکتی ہے، اللہ عالم، لیکن اس سے یہ جسٹیفائی نہیں ہوتا جو کچھ ہمارے تھانوں میں ہوتا ہے کہ پتہ بھی ہے کہ بیچارہ بے قصور ہے تو اس سے مار مار کے اتنا کرو کہ وہ کہے کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے کام۔ اللہ عالم،
بہرحال یہ ساری جو واقعات ہیں سیرہ ابن ہشام میں بھی ہیں، تاریخ طبری، زاد المعاد، ان سب نے اس کو روایت کیا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ آج انشاءاللہ ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی ہی پیاری وہ ان کی زوجہ مطہرہ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس میں جو ایک بیویوں کے ساتھ ایک انڈیئرمنٹس والا جو ایک ملتا ہے نا ایک انداز، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ انہی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ سے بھی ملتا ہے، کیونکہ یہ نان عرب تھیں اور ان کا اب اپنا کوئی وہاں پہ قبیلہ بھی نہیں تھا، اور یہ اپنے آپ کو تھوڑا آئسولیٹڈ محسوس کرتی تھیں، تو اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت مہربان ہوتے تھے اور بہت ان کا خیال رکھتے تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اسے پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔